بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوم صدوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قوم اخلاقی بگاڑ، بدکاری اور سرکشی میں مبتلا تھی اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے نہ صرف آپ کی دعوت کو ٹھکرایا بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑایا اور اپنے برے کاموں پر قائم رہے۔ یہ قوم لوط کی سب سے بڑی برائی ہم جنس پرستی تھی، جسے وہ خلم خلاق انجام دیتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ یہ عمل پہلی بار اسی قوم نے شروع کیا اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں ان کا ذکر بطور ایک بدترین اخلاقی غربت میں مبتلا قوم کے کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ قوم لوط کے لوگ راستوں پر بیٹھ کر بھی فاحش کاموں کی دعوت دیتے تھے اور اپنی سرکشی میں مبتلا تھے۔ ان کی برائیاں نہ صرف ہم جنس پرستی تک محدود تھی بلکہ وہ بدکاریاں، ظلم و زیادتی اور ڈاکہ زنی بھی کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور ان برے اعمال سے باز رہنے کی دعوت دی۔ آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ان کا عمل اللہ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ اور گناہ ہے اور انہیں ان برے کاموں کو چھوڑ کر سیدھی راہ اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم تو حد سے گزرنے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور انہیں توبہ کرنے کی ترغیب دی، لیکن قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور اپنی بدکاریوں پر اصرار کرتی رہی۔ قوم لوط کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے بلکہ الٹا آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو اور تمہیں عذاب کا خوف ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہمیں ڈراتے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ جب قوم لوط کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور وہ اپنے گناہوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس عذاب کی خبر دینے کے لیے فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جوانوں کی صورت میں آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ وہ اللہ کا عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جب قوم کے بدکار لوگوں کو ان مہمانوں کی خبر ملی تو وہ بدنیتی سے فرشتوں کے پاس آ پہنچے اور ان پر فاحش کام کرنے کی کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو روکا اور انہیں اپنے مہمانوں کی عزت کرنے کا کہا، لیکن وہ اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے جو قوم کے غلام میں شامل تھی وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ کا عذاب آنے والا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جب بستی سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر زبردست عذاب نازل کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو الٹ دیا اور اس پر پتھروں کی بارش کی، جس سے تمام سرکش اور بدکار لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان کا انجام انتہائی عبرتناک تھا اور ان کی بستی تباہ ہو کر رہ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان لوگ اللہ کے حکم سے اس عذاب سے حضرت لوط علیہ السلام اپنے قوم کو بچانے کی پوری کوشش کرتے رہے، لیکن جب قوم نے نافرمانی کی اور بدکاری سے باز آنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے، فاحشی اور بدکاری سے بچنا چاہیے، اور جب اللہ کی طرف سے نصیحت آئے اسے قبول کر کے اپنی اصلاح کرنی